بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان زندگی بدلو رمضان کے ساتھ۔ ہمارا پروگرام رمضان کے حوالے سے چل رہا ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے جس کے اوپر بہت ہی جو کم علم اور نادان لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، جن کو ان چیزوں کے بارے میں یا ان علامات کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں ہوتی، اور پھر اپنی ذات کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو وہ ہم یعنی جو معالج ہوتے ہیں ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو میں نے آج نوٹ لکھے ہیں وہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ چیز سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی انسان کے اندر ایک سے زیادہ جنات داخل ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس سوال سے پہلے جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا کسی انسان کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے، اور اگر داخل ہو سکتا ہے تو کیا ایک سے زیادہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سوال بہت سے مریض بھی کرتے ہیں اور غیر مریض بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم میں ایک سے زیادہ جنات داخل ہو سکے؟ تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ جو قرآن اور سنت کے اور جو ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک جسم میں ایک سے زیادہ جن داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات شرعی دلائل سے بھی ثابت ہے، اور اہل علم نے بھی اسے اچھی طرح سے بڑا واضح اور کھول کے بیان کیا ہے۔ اور اس میں جو میرے ذاتی جو تجربات اور مشاہدات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یقیناً وہ تجربات بھی اس چیز کی تائید کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن کریم سے دلیل ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر دیوانہ کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہو، یعنی مخبوط کر دیا ہو۔ تو اس آیت میں جو لفظ شیطان جو ہے یعنی الشیطان من المس، شیطان یعنی کہ بھئی یہ کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے جو ایک اور متعدد دونوں کو شامل کرتا ہے، اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ تعدد یعنی ایک سے زیادہ ہونے کی نفی کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ اے گروہ جنوں، یعنی اے گروہ جن یعنی جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ تو اور اہل علم جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یعنی تم نے ان پر تسلط قائم کیا ہوا تھا اور انہیں بہکایا ہوا تھا۔ استکثار میں کثرت، تسلط اور ساتھ لگ جانے کا مفہوم شامل ہے جو ایک تک محدود نہیں ہے بلکہ متعدد کو شامل کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر ایک سے زیادہ ایک وقت میں جنات کی موجودگی کوئی اچنبے کی اور حیران ہونے کی بات نہیں ہے، عمومی طور پہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کے اندر مختلف آوازیں، مختلف حرکات اور مختلف کیفیات کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو کبھی لڑکی کی آواز ہے لڑکے کے اندر، اور کبھی لڑکے کے اندر لڑکی کی آواز ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی مختلف آوازیں، مختلف حرکات۔ تو اس بات کی دلیل ہے، اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم۔ اس حدیث کو تو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یہ حدیث شیطان کے انسان پر شدید تسلط کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اگر شدت ہو تو پھر یجری ہوتا ہے، اور اگر شدت نہ ہو تو وہ پھر مس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب وہ خون کی طرح جاری ہو سکتا ہے تو اصل یہ ہے کہ اسے ایک تک محدود نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے لیے کوئی دلیل کا تخصص نہ کر لیا جائے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اہل علم کے جو اقوال ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دخول الجن فی بدن الانسان ثابت باتفاق ائمۃ اہل السنہ والجماعہ،
کہ جن یعنی جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا اہل سنت والجماعت کے ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہے. انہوں نے اسے ایک تک محدود نہیں کیا، بلکہ اصل یہ ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح اپنی قبائل، اپنی جماعتیں اور اپنی امتیں رکھتے ہیں، اور جس طرح انسان مل کر نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح جنات بھی مل کر کسی انسان یا کسی فیملی کو، کسی قبیلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا امام ابن تیمیہ نے کہ وقد يدخل الجن في بدن الانسان بسبب العشق والانتقام او العبث، یعنی جن انسان کے جسم میں عشق، انتقام یا محض شرارت کی وجہ سے بھی داخل ہو سکتا ہے. اگر لازمی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کروائے تو وہ داخل ہو، وہ یعنی شرارت کی وجہ سے بھی، شرارتاً بھی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو جب داخل ہونے کے اسباب متعدد ہیں تو حالات کے مطابق داخل ہونے والوں کا جو متعدد ہونا یہ بھی ممکن ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرمایا کہ صرع الارواح للانسان امر لا ينكره الا من هو قلیل العلم بالعقول والارواح. ارواح کا انسان کو گرا دینا یعنی قابو پا لینا ایک ایسی حقیقت ہے، ارواح سے مراد یعنی جنات کا انسانوں کو گرا دینا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار وہی کرتا ہے جو عقلوں اور ارواح کے معاملے میں کم علم رکھتا ہو. بہت واضح بات ہے، یعنی اس کا انکار وہی شخص کرے گا جو جنات اور شیاطین اور ان کے معاملات یا ان چیزوں کے بارے میں بہت کم علم رکھتا ہو. حتیٰ کہ بہت سارے راقی کم علمی کی وجہ سے ایک سٹیج پہ جا کے جو ہے وہ اس چیز کا انکار بھی کر دیتے ہیں. اور انہوں نے یہاں پہ جو سرع کو الارواح الخبیثہ یعنی خبیث ارواح کے لفظ سے ذکر کیا جو جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح شیخ خالد الحبشی اور عبداللہ بن جبرین نے بھی فرمایا کہ جسم میں ایک سے زیادہ جن داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جن و شیاطین کے تسلط ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ان کے اجماع کی وجہ سے ہے. یہ کسی ایک خباثت کے اوپر اگر اتفاق کر لیں تو پھر یہ کسی بھی انسان کو جو ہے نا وہ جمع ہو کر اس انسان کو یا اس فیملی کو تباہ کرنے کی اللہ نے ان کو قدرت دی ہے. عقل اور مشاہدہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگ اپنی عقل سے سوال کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم عقل سے بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ جن بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہے، ان میں کثرت اور تنوع پایا جاتا ہے. کوئی شرعی دلیل ایسی موجود نہیں جو ایک سے زیادہ جن کو داخل ہونے کی ممانعت کرے. اچھا جی، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے بھی ہم نے مختلف جو ہے نا وہ ان کی آوازیں، جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ مختلف ان کی طبائع یعنی ان کے مزاج، ان کی طبیعت اور مختلف قسم کے رد عمل جو ہے نا وہ ہم نے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے، جو بعض اوقات تعدد کی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس میں جو اہم وضاحت ہے وہ بھی آپ سن لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھی سارے کا سارا ہم جو ہے نا وہ جنات اور شیاطین کے اوپر ہی ڈال دیں. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سائیکلوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وسوسوں کا دروازہ کھول دیا جائے. مثلا ہلکا سا کوئی دروازہ کھٹکا تو جن نے کھڑکایا جی، تھوڑا سا پردہ ہلا تو وہ جن نے کھڑکایا، یہ کام ہوا تو یہ جن نے کیا، یہ فلاں ہوا تو یہ جنات نے کیا. تو ہر چیز کو جنات کے اوپر ڈال دینا یہ بھی یہ عقل کے منافی ہے. ٹھیک ہے جی. یا ہر بیماری کو ہم جنات کے ساتھ جوڑ دیں. اصل یہ ہے کہ بیماریوں کا طبی علاج کیا جائے. جو اصل ایکچوئل جو بیماری ہے آپ اس کو پیرالل یعنی اپنی ادویات، ڈاکٹر، حکیم، طبی علاج بھی اس کا وہ ضروری ہے. اور ہر چیز کو جن کی طرف منسوب نہ کیا جائے الا یہ کہ اس کے متعلق ہمارے پاس واضح دلائل موجود نہ ہوں. مثلا اگر کسی گھر سے ہمیں واضح طور پہ کوئی تعویذ ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے عوض میں یا اس کے بدلے میں ہم یہ تشخیص کریں گے کہ واقعتاً اس شخص کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے متعلق جو ہے نا وہ ہمارا خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا کتاب و سنت اور اہل سنت کے اجماع سے ثابت ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو ایک جسم میں ایک سے زیادہ جن کے داخل ہونے کو روکے. لہٰذا ایک سے زیادہ جن کے داخل ہونے کا قول اہل علم کے نزدیک معتبر ہے، جس کی تائید دلائل اور مشاہدہ دونوں کرتے ہیں. واللہ اعلم. فجزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ باذن اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہاں، رمضان مبارک کی مزید ویڈیوز کے حوالے سے آپ جڑ کے رہیں تاکہ ہم انشاءاللہ علاج بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.